السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چچا. وعلیکم السلام بیٹا. اے چچا، یہ گوچھڑی موچھڑی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ جمعرات کے بازار کو جا کے آ رہی ہوں بیٹا. اے چچا، آپ اس عمر میں بازار کرنے کے لیے گئے، کیا آپ کے بچے کچے نہیں ہیں؟ بچوں کا حال نہ پوچھو، لڑکا لڑکی پوتا پوتی سب کو ملا کے 20-25 ہے. توبہ توبہ، یہ کیسے بچے؟ کیا چچا آپ نے انہیں تعلیم نہیں دی؟ ارے بیٹا، میں سمجھا تھا حافظ مولوی بنے گا تو 2-3 ہزار روپیہ کسی مسجد یا مدرسے میں نوکری کرے گا. 2-3 ہزار روپیہ میں خود کیا کھائے گا اور ہمیں کیا کھلائے گا. ذرا اس لیے نہیں پڑھایا. اے چچا، یہ آپ کی بہت گندی سوچ ہے. اگر انگریزی پڑھے گا تو ہی کھلا پائے گا، اور اگر مولوی بنے گا تو بھوکا مار دے گا. ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب ہے، ذرا ان سے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، ہم آپ کے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں. یہ چچا کہہ رہے ہیں کہ حافظ اور مولوی 2-3 ہزار روپے میں نوکری کرتا ہے، وہ خود کیا کھائے گا اور اپنے بچوں کو کیا کھلا پائے گا؟ ذرا ان کو سمجھائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے چاچا جان، یہ صرف آپ کی ہی نہیں، اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے. حافظ مولوی کا کیا کام ہے پتہ؟ جب تو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، جو سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور روزی دیتا ہے. اگر روزی کا تعلق ڈگری سے ہوتا تو کیا یہ ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے؟ لیکن ایسا نہیں ہے. کہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس کو دستخط کرنے نہیں آتا، ان کے نام آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. کہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا مولوی حافظ بھوکا مر رہا ہے، خود خوشی کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. برخلاف آپ نے دیکھا ہوگا بی اے پاس کرنے والا بیکار گھوم رہا ہے. ڈاکٹر ہے مگر ڈاکٹری نہیں چل رہی، وکیل ہے مگر کسٹمرز نہیں آ رہے. جبکہ پیدا اس سے خبر تک کام آئے مولوی، پیدا ہوا اذان سنائے مولوی، بچے کا نام تجھے بتائے مولوی، نکاح کلمہ قرآن سکھائے مولوی، نکاح پڑھائے مولوی، جنازہ پڑھائے مولوی، دفنائے مولوی، دعا کروائے مولوی. سمجھ میں آیا چاچا جان؟ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن مگر میرے بچیاں پوتیاں سنتا ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ اے چچا، آپ اگر انہیں دین کی تعلیم دیتے تو وہ ایسا نہ کرتے، آپ کی بات مانتے اور آپ کی خدمت کرتے. مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تھوڑا تھوڑا آیا بیٹا. آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ کیا تو مسلمان ہے؟ پوچھ مجھے، دین کے بارے میں سب معلوم ہے. تو بتائیے، غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہے. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پانی کا ہونا، منجن برس کا ہونا، تولیہ لنگی کا ہونا، استنجا کرنا، بیت الخلاء جانا، سب سے اہم بات ٹھنڈی میں گرم پانی کا ہونا. یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی تو غسل نہیں ہوگا. بس استغفر اللہ استغفر اللہ. غسل بتایا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا. ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب، ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے، ذرا ان سے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بتاؤ، غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، منہ بھر کر کلی کرنا. نمبر 2 ناک نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3 پورے جسم میں اتنا پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے. یہ تو بہت آسان ہے، ہم نے سوچا تھا کہ 10-20 ہوں گے.
अच्छा बेटा, इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? आपको पता नहीं, मदरसा अरबिया मोहम्मदिया मॉडर्न इस्लामिक एजुकेशन में हासिल की। अच्छा बेटा, हम भी कल से आपके मदरसे में बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे। इंशाअल्लाह भेजिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अभी मुकालमे में आपने इन चचा जान की ज़बान से दीनी मदारिस और उलमा इकराम के मुताल्लिक़ जो जुमले सुने, इससे आपको इनके ख़यालात और सोच का अंदाज़ा हो गया होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ऐसे ख़यालात सिर्फ़ इस चचा जान के नहीं हैं, बल्कि अक्सर मुस्लिम मुआशरे की यही सूरत हाल है। अक्सर मुसलमानों की यही नज़रियात व ख़यालात है, जिसका नुकसान यह हो रहा है कि लोग ख़ुद भी मदारिस और उलमा से दूर है और अपने बच्चों को भी दीनी मदारिस से दूर रखते हुए दीन इस्लाम की वो बुनियादी बातें और अहम मालूमात जिसका जानना और मालूम करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है, जिसका जानना और मालूम करना ईमान की हिफाजत और अमल की कबूलियत के लिए ज़रूरी है, इससे नाबलद और जाहिल रख रहे हैं। मौजूदा दौर के मुसलमानों की सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए किसी ने खूब कहा है कि अंग्रेज़ी इतनी पढ़ ली कि अंग्रेज़ों को पढ़ा सकते हैं। अंग्रेज़ी इतनी पढ़ ली कि अंग्रेज़ों को पढ़ा सकते हैं, मगर दीन इतना बिना पढ़ाए कि बाप का जनाजा पढ़ा सकता है। लिहाजा इस सोच को ख़त्म कीजिए कि मौलवी बन जाएगा तो खाएगा क्या, खिलाएगा क्या। खुदा की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई खुद को खुदा की दीन की खिदमत के लिए वक्फ करे और राज़िक़ कायनात उसको भूखा प्यासा रखे, तंग दस्ती और फाके में रखे। और ये भी हकीकत है कि दुनिया भर के मदारिस में हज़ारों की तादाद में उलमा हुफ़्फ़ाज़ निकलते हैं, लेकिन आज तक किसी अखबार में यह खबर नहीं छपी कि रोज़गार न मिलने की वजह से किसी आलिम या हाफिज़ ने ख़ुदकुशी कर ली हो, जबकि ऐसी खबरें अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोगों के मुताल्लिक़ अक्सर छपती रहती है। लिहाजा अपनी सोच को बदले, दीनी मदारिस और उलमा हुफ़्फ़ाज़ की कदर कीजिए और ख़ुद भी उलमा से जुड़े रहिए, इसी में दीन और दुनिया की भलाई है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।